دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج اسپیشل ٹرانسمیشن، جس کے ساتھ پروگرام ایک شام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چندین۔ آج کے اسپیشل پروگرام آج ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم آج کے حوالے سے اور قربانی جو کہ آنے والی ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج میرے بہت ہی پیارے دوست موجود ہوں گے جو کہ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ کئی بار آ چکے ہیں، ان کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ میں وقت دے دیتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک بار پھر علامہ مفتی عبداللہ ڈگر سے موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے آج حج کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے بات چیت کریں گے، تاکہ ہمارے عسکری ویورز کو، عسکری ناظرین کو ان سوالوں کا جواب مل سکے جن کو وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ایک شام پروگرام میں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو آپ کا انتہائی مشکور ہوں میں سر۔ جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی۔ شکریہ جی سر۔ میرا آپ سے کچھ سوالوں کے جواب ہوں گے، وقت کو ضائع کیے بغیر ہم ڈائریکٹ سوالوں کی طرف جاتے ہیں، تو جو کہ ہمارے ویورز کی طرف سوال ہمیں پہنچے ہیں ان کے جواب لینے کے آج ہم آپ سے کوشش کریں گے۔ سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ حج کی فضیلت پہ آپ ہمیں تھوڑا سا مختصر روشنی ڈال دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، حج، اس کی سعادت، حج بیت اللہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سے چند احادیث میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی حدیث پاک ہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے حوالے سے، کافی طویل حدیث پاک ہے، میں مفہوماً عرض کرتا ہوں کہ دو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حج کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، پھر جب وہ حدود حرم میں پہنچتا ہے، بیت اللہ شریف کے قریب پہنچتا ہے، وہاں پہ جا کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، پھر طواف بیت اللہ کی شہادت حاصل کرتا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی حاصل کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد میدان عرفات جاتا ہے، پھر اس کے بعد واپس آ کر قربانی کرتا ہے، پھر وہ طواف زیارت کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کرنے کے لیے، تو گھر سے لے کر بیت اللہ شریف تک جتنے بھی قدم بنتے ہیں، اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ میدان عرفات میں پہنچتا ہے، اور میدان عرفات یہ وہ عظیم جگہ ہے کہ وہاں پہ اللہ رب العزت کی خاص تجلی کا نزول ہوتا ہے، تجلی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بندہ مومن، میں نے تجھے بھی بخش دیا، اور تو جس کے بارے میں شفاعت کرے گا میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ پھر یہ وہاں سے چل کر میدان عرفات سے واپس آتا ہے تو واپس زیارت کرتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اس بندے کے پاس آ کر اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ بندہ مومن اب جا اور نئے سرے سے عمل شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کے مطابق یہی ہے کہ اللہ رب العزت بندہ مومن کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اس حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ حج بیت اللہ کی شہادت اتنی بڑی فضیلت ہے، جو حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت ان کا حج قبول فرمائے، اور جو نہیں پہنچے ان کو بھی وہاں
جانے کی اور یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں حج کے حوالے سے فضیلت بیان کر رہے تھے، جنہوں نے ہمیں صفحہ مروہ پہ بھی خوب روشنی ڈالی۔ تو اب ہم ان سے ایک اور سوال کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کے آداب و احساسات کیا ہونے چاہیے؟ عزیزان گرامی، جب بندہ مومن حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ کی طرف جاتا ہے کہ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب یہ وہاں سے نکل کر حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کرنے کے بعد روزہ انور پر حاضری دیتا ہے، اور روزہ انور کی حاضری کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر تاکید اور فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج بیت اللہ کی شہادت تو حاصل کی مگر میری بارگاہ میں آ کر میری زیارت نہیں کی تو اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بعد وصال کے اس دنیا میں جانے کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی تو ایسے ہے جیسے اس نے دنیا میں میری زیارت کی ہو۔ اور تیسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، بندہ مومن جو شخص بھی میری بارگاہ میں آ کر میری قبر انور کی زیارت کرے گا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میں اس بندہ مومن کی شفاعت کروں گا۔ تو شفاعت کا ذریعہ، شفاعت کا حصول اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سبب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بروز قیامت عنایت حاصل کرنے کا سبب ہے روزہ انور کی حاضری۔ عزیزان گرامی، وہاں کا ادب بہت ضروری ہے۔ اس کا ادب اس قدر کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر روزہ انور پر حاضری دی جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کہ اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کرنا چاہیے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تو روزہ انور پر حاضری دے گا تو اپنا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر۔ کیونکہ کل قیامت کے دن یہ تیرے لیے بھی شفاعت کا سبب بنیں گے اور تیرے خاندان کے لیے بھی شفاعت کا سبب بنیں گے، تیرے لیے بھی شفاعت کا سبب بنیں گے، تیرے بڑوں کے لیے بھی شفاعت کا سبب بنیں گے۔ تو جب روزہ انور پر حاضری ہو، پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کر کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سلام پیش کیا جائے، السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام پیش کیا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو وہاں کا ادب بہت ضروری ہے، اور ادب کی تاکید اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اپنی آوازوں کو بھی نیچا رکھو، اپنی آواز کو بھی پست رکھو، کہ اگر وہاں پہ آواز کو بلند کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ تو وہاں کا ادب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا ادب، مسجد نبوی کا ادب، اور سارے مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا ادب ضروری ہے۔ جی ناظرین، تو مفتی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں اور ہمیں بتا رہے تھے روزہ رسول کے متعلق۔ تو ناظرین، میں بھی آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو بھی اگر حج پہ جانا نصیب ہو تو روزہ رسول پہ حاضری ضرور دیں۔ اور اس کے بعد ناظرین میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پروگرام کو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اور ناظرین، جیسا کہ بھی ہمیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو آج کی سعادت نصیب فرمائے اور روزہ رسول کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے، جو لوگوں کی خواہشیں ہیں ان کی خواہشات کو پوری کرے۔ تو ناظرین، یہ چند ایک سوالات جو کہ ہم نے آج کے متعلق مفتی صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی۔ اب چند ایک سوال ہم جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد آئے، تو چند ایک سوالات عید الاضحیٰ کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ عید سے پہلے آپ کو ان سوالوں کا جواب مل جائے، تاکہ آپ جب قربانی کریں تو ان سوالوں کے جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربانی کو کریں۔ تو چند ایک سوالات کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، قربانی کے حوالے سے ایک سوال ہے ہمارا کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا افضل طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کے گوشت کے حوالے سے جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ چاہے تو سارا گوشت اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو سارا تقسیم بھی کر سکتا ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ اور جو افضل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے خاندان کے لیے رکھا جائے، ان کو کھلایا جائے، اور دوسرا حصہ اپنے جو عزیز و اقارب رشتے دار ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے۔
اور تیسرا حصہ ان غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے جو قربانی کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہے، تاکہ وہ بھی اس کو حاصل کر کے ان پر وسعت کی جائے اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکے۔ یہ اکثر طریقہ یہی ہے، بلکہ فتاوی عالمگیری فتاوی کی کتاب ہے اس کے حوالے سے ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا خاندان بہت بڑا ہے اور ایک حصے سے اس کا گزر بسر نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ سارا گوشت اپنے پاس رکھ کر وہ اپنے خاندان والوں کے لیے وسعت پیدا کرے، ان کو کھلائے۔ تو یہ بھی ہے، تو یہ طریقہ کار ہے افضل کا کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ مفتی صاحب ایک اور سوال ہمارے ویورز کی طرف سے ہمیں موصول ہوا تھا کہ قربانی کے جانوں کو ذبح کرتے وقت کتنی رگوں کا خیال رکھنا چاہیے، کتنی رگیں مطلب کاٹنی ہے ضروری ہے، ان حوالے سے ہمیں تھوڑا سا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ویورز کو ان سوال کے جواب کہیں مل سکے، جو ان کا ایک اہم سوال ہے۔ اکثر اوقات لوگ خود قربانی کرنے لگ جاتے ہیں جن کو تھوڑا بہت طریقہ پتہ ہوتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ قربانی کو ذبح کرتے وقت، قربانی کے جانوں کو ذبح کرتے وقت کتنی رگوں کا خیال رکھنا چاہیے کاٹتے وقت، تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے۔ قربانی کے جانور کو یا ویسے جانور کو ذبح کرنا ہو، حلال کرنا ہو، تو اس میں 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک رگ وہ ہوتی ہے جس کے نالی ہوتی ہے جس میں کھانے کا نظام جس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے جو سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 اس کے ساتھ رگیں ہوتی ہیں جس میں خون کی روانگی جاری ہوتی ہے۔ خون کی روانگی والی 2 یہ اور 2 وہ، ٹوٹل 4 رگیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر زیادہ کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، اور زیادہ بنیں گی 3، تو کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں تو وہ جانور حلال ہو جائے گا، 4 کٹ جائیں تب بھی حلال ہو جائے گا، 2 کٹنے سے جانور حلال نہیں ہوگا، تو کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ رگیں 4 کی 4 کٹ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کا سر ہے وہ بھی الگ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، اور یہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے مرغی کے ذبح کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ بھی مسئلہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر جانور کو یا مرغی کو ذبح کرتے ہوئے اس کا سر جسم سے الگ ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ تو میں یہ مسئلہ واضح کرتا ہوں کہ وہ مکروہ جو کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ گوشت مکروہ ہو جائے گا، بلکہ اس بندے کا یہ فعل، اس کا یہ جسم سے سر کو الگ کر دینا، یہ جو فعل ہے یہ مکروہ ہوگا۔ یہ کراہیت گوشت کے اندر شرائط نہیں کرے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ گوشت مکروہ ہو جائے، بلکہ وہ عمل مکروہ ہوگا۔ تو ذبح کرتے ہوئے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب تو ایک آخری سوال ہے قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کن پر واجب ہے، کن کن لوگوں پہ قربانی کا واجب ہونا ضروری ہے، اس پہ تھوڑا بتا دیں۔ قربانی کے لیے وجوب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قربانی اس بندے پر واجب ہوگی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی ملکیت کی رقم موجود ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس سونا اتنا نہیں ہے یا چاندی اتنی نہیں ہے، اس کے پاس رقم موجود ہے، یا جو ضروریات زندگی کے سامان کے علاوہ مثلا رہائش ہے، اس کے علاوہ خانہ داری کا سامان ہے، اس کے علاوہ سواری ہے، اس کے علاوہ ضروریات زندگی کے علاوہ جتنا بھی سامان ہے اس سارے کو جمع کیا جائے گا، اور اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے پاس تھوڑی سی چاندی موجود ہے، تھوڑی سی رقم موجود ہے، مگر ایک پلاٹ ایسا ہے کہ وہ اگرچہ اس نے تجارت کے لیے نہیں رکھا، بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، نہ ہی بیچنے کے لیے اس نے خریدا تھا، ایسا نہیں تھا کہ خریدتے وقت اس نے بیچنے کی نیت کی ہو، لیکن یہ پلاٹ اس کی ضروریات زندگی سے ہٹ کر ہے، تو اس پلاٹ کی رقم کو اور ساری رقم کے مجموعے کو اکٹھا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ رقم چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ان سوالوں کے جواب دیے جن کا جاننا ہمارے ویورز کے لیے بہت ضروری تھا۔ تو چند ایک سوال تھے جو ہم نے آپ سے حج اور قربانی کے متعلق کیا آج کی اس حج اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر، تو تاکہ حج کے بعد قربانی کا مطلب ٹائم آتا ہے تو اس میں نے سوچا کہ قربانی کے حوالے سے ان سوالوں کے جواب مفتی صاحب سے لے لیے جائیں وقت سے پہلے، تاکہ قربانی کرتے وقت میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ویورز میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان سوالوں کے مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کیجیے گا اور اپنے گوشت کے حصوں کو اسی طرح تقسیم کیجیے گا اور رگے کاٹتے وقت اسی طرح خیال رکھیے گا۔ ناظرین ہمارا یہ آج کا قربانی اور حج اسپیشل ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو جانے لگی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا سوال کریں گے اپنے چینل کے حوالے سے مفتی صاحب سے، کیا مفتی صاحب ہمارا چینل جو کہ اسکرین نیوز اور اسکرین پوائنٹ یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیج میں بھی ہماری نشریات جاری ہوتی ہیں، اب ہمارے اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری ٹیم کے اس ورک سے کتنا متفق ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ اور آخر میں یہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
جی ماشاءاللہ عسکری میڈیا گروپ اور اس کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ماشاءاللہ اچھی کاوش ہے, اچھا پروگرام لے کر آتے ہیں. تو مزید میں مشورہ یہ دوں گا کہ وہ ایسے پروگرام تشکیل دیں کہ جو دین اسلام سے وابستہ ہو, سننے والوں کو دین اسلام کے قریب کر دیں, وہ تربیت کا سبب بنے, بڑوں کے لیے تربیت کا سبب بنے. ایسے پروگرام آپ تشکیل دیں کہ جو بڑوں کے لیے تربیت کا سبب ہوں, چھوٹوں کے لیے بھی تربیت کا سبب ہوں, اور ایسے پروگرام لائے جائیں کہ جو سننے والوں کو دین اسلام کے قریب کر دیں, ان کو دین اسلام کی جو ایک تعلیم ہے وہ ان کو میسر ہو, دین اسلام کی تاریخ کی, ہماری اسلامی تاریخ کی ان کو کافی نالج آ جائے. اس طرح کے پروگرام تشکیل دیے جائیں, اور ایسے پروگرام تشکیل دیے جائیں کہ جو دین اسلام کی اشاعت اور ملک پاکستان کی بقا کا سبب بنے, اور ایسے پروگرام تشکیل دیے جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم نفرتوں کو ختم کریں اور آپس میں محبتیں بانٹیں, محبتیں بانٹنے کا سبب بنے. ایسے پروگرام اگر آپ تشکیل دیں تو انشاءاللہ مزید آپ ترقی پائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت آپ کو مزید عزتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. مفتی صاحب مفتی عبداللہ ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود تھے. انہوں نے قربانی راز کے حوالے سے مختلف سوالوں کے جواب دیے اور ان پہ روشنی ڈالی. اگر ویورز آپ کا کچھ سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں, ہم مفتی صاحب سے اس کا جواب لے کر آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. اور میں مفتی صاحب کا آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اس کے ساتھ میں مفتی صاحب کے ساتھ جانا چاہوں گا. اپنا اور پیار کر کے خیال. اللہ حافظ.